كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، فخانتاہما، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پس وہ دونوں نبی ان کے شوہر اللہ کے مقابلہ میں انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے، وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور انہیں حکم ملا تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 28واں پارہ سورہ التحریم کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ آج ہفتہ ہے اور ہفتہ اتوار سوموار 3 دن ہمارا درس قرآن ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آج درس قرآن ہوگا۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ اے کفار آج بہانہ نہ بناؤ، تمہیں اسی کا بدلہ ملے گا جو کرتوت تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو، امید ہے تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس روز رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے۔ اس روز ان کا نور ایمان دوڑتا ہوگا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب، وہ عرض کریں گے ہمارے رب مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور اور بخش دے ہمیں، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار منافقین سے جہاد کا حکم دے رہا ہے، اور اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو کافر بیویاں تھیں ان کا ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سختی کرو، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹ کر آنے کی بری جگہ ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم حکم فرما رہا ہے اے میرے پیارے نبی، کفار و منافقین سے جہاد جاری رکھو، کبھی شمشیر و سنا سے یعنی کبھی تلوار سے جہاد کرو، کبھی نوک قلم اور قوت بیان سے، کبھی قلم کے ذریعے جہاد کرو، کبھی بیان کے ذریعے جہاد کرو، کبھی میدان کارزار میں میدان کے اندر کفار کا مقابلہ کرو، کبھی افکار و نظریات کی رزمگاہ میں یعنی کبھی فکری جہاد کرو، نظریات کے میدان میں جہاد کرو، تمہارا نعرہ اللہ بلند ہوتا رہے، مخالفت کے طوفانوں میں بھی حق کا چراغ روشن رہے، تمہاری جوان مردیاں اعلی ظرفیاں باطل کا پیچھا کرتی رہیں، تمہاری شدت اور سختی سے کفر پر لرزہ طاری رہے، لوگوں کو حلم اور نرمی کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن حضور کا حلم اور شان رحمت اتنی عمیق یعنی گہری ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے وغلظ علیہم، اے حبیب کفار کے اوپر سختی کریں۔ اب قابل غور بات ہے نا، حضور سراپا رحمت ہے، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ تو حضور سراپا رحمت ہونے کے باوجود کفار سے حضور کو جہاد کا حکم ملا اور کفار منافقین کے اوپر سختی کا حکم ملا۔ آج امت مسلمہ جو ذلیل و خوار ہے، 57 اسلامی ملک ہیں لیکن کسی کی کوئی پرسان حال نہیں۔ کشمیر کے حالات دیکھ لو، فلسطین کے دیکھ لو، پوری دنیا کے اوپر مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وجہ ایک ہی ہے، ہم نے جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے حکمران بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، یورپ اور انگریز اور عیسائیوں یہود کے غلام بنے ہوئے ہیں، یہ جہاد کے نام سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو جب کہ کفار سے جہاد کا اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا۔ یقین کریں آج امت مسلمہ کے اوپر جہاد فرض ہے۔ کشمیر کے حالات کے مطابق، فلسطین کی صورتحال کے مطابق پوری امت پہ جہاد فرض ہے، لیکن کون کرے؟ یہ بزدل حکمران تو جہاد کو بھی دہشت گردی کہتے ہیں، اس لیے ہم ذلیل ہیں۔ تو اللہ کریم نے اپنے حبیب کو، حضور رحمت اللہ عالمین بھی ہیں لیکن آپ مجاہد بھی تھے، بلکہ امیر المجاہدین تھے حضور۔ آگے فرمایا
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، بیان فرمائی اللہ نے کفار کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، فرمایا مشرکین مکہ کہا کرتے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار ہیں اور ہمسائے ہیں، ہمیں ایمان لانے اور جان جوکھوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر قیامت آ بھی گئی حضور ہماری شفاعت کریں گے اور کفر کے باوجود ہم بخشے جائیں گے۔ یہ کفار کا کنسیپٹ تھا۔ ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ کریم نے 2 انبیاء کی مثال دی۔ فرمایا پہلی مثال اللہ نے یہ دی کہ بیوی کا اپنے خاوند سے بڑا قریبی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دونوں کی خوشی اور دکھ، دونوں کی راحت اور تکلیف، دونوں کی خوشحالی اور محرومی برابر ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تعلق بھی اس وقت تک بے معنی ہے جب تک بیوی رشتہ اسلام میں منسلک نہ ہو۔ اگر بیوی مسلمان نہیں، خاوند مسلمان ہے، تو پھر یہ مضبوط تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے کسی ولی، کسی عالم، کسی بزرگ کی بیوی کی مثال پیش نہیں کی، بلکہ جلیل القدر انبیاء کی بیویوں کی مثال قرآن نے اس آیت میں بیان کی ہے۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ان دونوں کے دلوں میں نفاق اور کفر تھا۔ دیکھیں اللہ کی شان، انبیاء کی بیویاں تھیں لیکن نہیں مانی، ایمان نہیں لائیں۔ وہ اپنے نامدار شوہروں کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتی تھیں، بلکہ ان کا مذاق اڑاتی تھی، ان کی غیبت کیا کرتی، ان کا دل دکھایا کرتی۔ اس لیے چونکہ وہ کافر تھیں، ایمان سے محروم تھیں، ان کا پیغمبروں کی بیویاں ہونا انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکا اور انہیں دوسرے جہنمیوں کے ساتھ جہنم رسید کر دیا گیا۔ اے کفار مکہ، اب اللہ کریم یہ دونوں انبیاء کی بیویوں کی مثال دے کر کفار مکہ کو تنبیہ فرما رہا ہے۔ اے کفار مکہ، تم یہ غلط فہمی اپنے دلوں سے نکال دو کہ جب تک تم کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان سے بہرہ نہیں ہوگے، کسی کی شفاعت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ تمہارے لیے شفاعت کرنے کی کسی کو اجازت ہی نہ ہوگی۔ تو اللہ نے کفار مکہ کو بتایا، تم کہتے ہو ہم حضور کے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، ہم ایمان لائیں یا نہ لائیں اللہ ہمیں بخش دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر انبیاء کی بیویوں کو جو کہ کفار تھی نہیں بخشا گیا، تمہیں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ہاں حضور کے اوپر ایمان لاؤ، پھر حضور تمہاری شفاعت کریں گے۔ متعدد مقامات کے اوپر تفصیلاً یہ بتایا جا چکا ہے کہ شفاعت مومن گناہ گار کے لیے ہے، کفار و مشرکین اور منافقین کے لیے نہیں۔ یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا اور یہ اسلام کا اصول ہے۔ گناہ گار مسلمانوں کی حضور شفاعت فرمائیں گے، کفار مشرکین کی شفاعت نہیں ہوگی۔ بکثرت ایسی صحیح احادیث موجود ہیں جن سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ حضور سرور عالم شفیع المذنبین علیہ الصلاۃ والسلام ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور گناہ گار مسلمانوں کی شفاعت کریں گے اور حضور کی امت کی اولیاء، شہداء اور علماء بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ نے بیان کی مثال کفار کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں سے خیانت کی، پس وہ دونوں نبی ان کے شوہر اللہ کی مقابلہ میں ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے اور انہیں حکم ملا تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ ان کی خیانت کی نوعیت یہ تھی کہ دونوں کافرہ تھیں۔ خیانت سے مراد کیا ہے؟ دونوں نے اپنے انبیاء کا کفر کیا، دونوں کے دلوں میں نفاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتی اور مذاق اڑاتی۔ دیکھیں ذرا نبی کا علم کتنا ہوتا ہے جی۔ ہمیں تو بیوی ذرا کو اونچی بات کرے تو ہم اس کو تھپڑ مار دیتے ہیں،
ہے نا جی اس بات. ہم تو تھوڑی سی بھی بیوی کی حکم و دولی برداشت کرتے ہیں. انبیاء کی کیا شان ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان کو پاگل کہتی، معاذ اللہ دیوانہ کہتی، مذاق اڑاتی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی آپ کے دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جب بھی آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا تو وہ آپ کے دشمنوں کو جا کے بتاتی. وہ بغیرت دندناتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان خانہ پہ ہلہ بول دیا کرتے تھے. اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ بڑی بے حیا قوم تھی، بڑی فوش قسم کے کام کرنے والے، مردوں سے بچوں سے بدکاریاں کرنے والے، استغفر اللہ. تو پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی. یہ قرآن نے کئی جگہوں پہ بیان کیا ہے. تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی جو کہ کفار سے ملی ہوئی تھی. اب یہاں خیانت سے مراد بدکاری نہیں، یہ مسئلہ ذہن میں بٹھائیے گا. خیانت سے یہاں مراد بدکاری نہیں ہے، کیونکہ ہر نبی کی بیوی اس عیب سے ہمیشہ پاک ہوتی ہے. کسی پیغمبر کی بیوی معاذ اللہ بدکار نہیں ہے. تو یہاں اس سے مراد ہے کہ وہ کافرہ تھیں اور آپ کے وہ گستاخ تھے انبیاء کی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.